ناظرین، جیسا کہ آپ نے خبروں میں سنا، آج عازمین حج نے میدان عرفات میں مشرکین سے برات کا اعلان کیا ہے۔ بر صغیر کے ممتاز اہل سنت عالم دین پیر سید آصف علی شاہ گیلانی سحر عالمی نیٹ ورک کے ساتھ ٹیلی فونی گفتگو میں مشرکین سے برات کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہتے ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے 23 سالہ دور تبلیغ میں سب سے زیادہ جس بات سے تکلیف ہوئی ہے وہ مشرکین سے ہوئی ہے، اور مشرکین اسلام ایسے لوگ ہیں جو اسلام کے صفوں میں گھس کر بظاہر انہوں نے اپنے آپ میں مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر اپنے آپ کو مسلمان کہرایا، اصل میں اندر سے کافر ہے۔ اس لیے اس پر سورت برات بھی آئی اور سورت منافقین بھی ان پر آئی کہ جو لوگ بظاہر مسلمان بن گئے لیکن حق کا پیغام جو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا اور ان کے آل پاک نے دیا تھا ان کو دل سے تسلیم نہیں کیا۔ آج دو اسلام چل رہے ہیں، ایک اسلام وہ اسلام ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک کا اسلام ہے، اور ایک وہ اسلام ہے جو حکومتوں کا اسلام ہے، اسلامی حکومتوں کا اسلام ہے، جس میں زیادہ تر مشرکین منافقین پائے جاتے ہیں۔ یوم برات اصل میں وہ دن ہے جس دن ریفرنڈم کیا جاتا ہے کہ اسلام میں اصلی لوگ کون ہیں اور ان میں نقلی لوگ کون ہیں۔ اگر یہ پہچان ہو جائے تو یقین مانیے کہ مسلمان پر سونے کی بارش ہو، خوشبو کی بارش ہو، اس دنیا میں اقوام عالم میں ایک عزت دار قوم ہو۔ لیکن جب تک ہم اس درس کو سمجھے گے نہیں، ضلالت اور رسوائی ہمارے ساتھ ساتھ رہے گی۔ اس دن کو سمجھانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت واضح، بہت کلیئر اور بہت عمدہ غریر میں خطبہ دیا تھا، جس میں ہر چیز واضح کر دی تھی کہ منافقین اور مشرکین کون ہیں اور صحیح مسلمان کون ہیں، اور صحیح مسلمانوں کا جو امام برحق، جو صحیح مسلمانوں کا قائد، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحیح سکسیسر ہوگا، وہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم علیہ السلام ہوگا، جن کو 1.5 لاکھ صحابہ نے مانا، تسلیم کیا، مبارکباد دی، اور ان کے ہاتھ پر سب صحابہ نے بیعت بھی کی، حتیٰ کہ امام حسن کے ہاتھ پر بھی بیعت کی، امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ پر بھی بیعت کی۔ آج جن لوگوں کو یہ درس یاد ہے وہ حقیقی مسلمان ہیں، جو بھول گئے ہیں اللہ انہیں ہدایت نصیب فرمائے کہ وہ حقیقی اسلام کو پہچانے اور مشرکین اسلام سے اور منافقین اسلام سے بڑے ہو جائیں، تاکہ ہم حقیقی ابدی اپنی زندگی کو پا سکیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اہل بیت ہمیں بتا کر گئی تھی۔ یہی وہ یوم ہے جو صرف شرف حاصل ہے ایران کو منانے کا، اور باقی مسلمان ملکوں کو تو یاد بھی نہیں ہے کہ مشرک کون ہے، منافق کون ہے، کافر کون ہے۔ یہ دن منا کر ہم اصل میں اپنے کردار پر ریفرینڈم کراتے ہیں کہ اصلی مسلمان کون ہے اور نقلی مسلمان کون ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایران کو ترقی عطا فرمائے، اور جو اسلام کی اس وقت خدمت کر رہے ہیں اور امریکہ جیسے فاسق و فاجر ملک کے خلاف آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کر رہے ہیں، یہی وجہ ہے کہ وہ منافقین کو اور مشرکین کو پہچانتے ہیں۔ اللہ باقی مسلمانوں کو بھی یہ پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔